میرے لیے ایک بہت امیر گھرانے سے کنوارے لڑکے کا رشتہ آیا تو ماں نے یہی بتایا کہ میں کنواری ہوں، جبکہ میں پہلے ایک بچے کی ماں اور شادی شدہ تھی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے میرے شکم پر آپریشن کا نشان دیکھا تو ہم ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب کو کراچی میں ملازمت ملی تو ہم کراچی آ گئے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر ابو کے ایک دوست نے انہیں کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ ابو نے ملتان میں اپنی زمینیں فروخت کی اور پھر ملازمت چھوڑ کر کاروبار شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ دولت میں کھیلنے لگے۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ رفتہ رفتہ کراچی کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ روز کے ہنگاموں کی وجہ سے اکثر بیشتر کاروباری لوگ پریشان ہو کر یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ بھی حوصلہ شکن معاشی حالات کی بنا یہاں سے کہیں دوسرے ٹھکانے جانے کا سوچنے لگے۔ والد صاحب نے پہلے ملتان واپس جانے کا سوچا، پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ لیا اور یوں ہم لوگ کراچی سے کینیڈا چلے گئے۔ والد صاحب نے اپنا سارا سرمایہ بھی بیرون ملک ٹرانسفر کرا لیا۔ کینیڈا آ کر والد صاحب کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ ایک ماہر مکینیکل تھے۔ اب میرا بڑا بھائی بھی یہاں آ کر کمانے لگا اور ہمارے حالات پھر گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں بھی یہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگ گئی۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران میری ملاقات راجہ نامی ایک پاکستانی لڑکے سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور ہمارے آبائی شہر سے کچھ کلومیٹر دور ہی ان کا شہر ہے۔ خیر کچھ دنوں بعد ہی میری اس کے ساتھ گاڑی چلنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل گئی۔ راجہ کی والدہ اور بہنیں ہمارے گھر آنے لگیں۔ دیار غیر میں اپنے وطن کے لوگ مل جائیں تو یہ نعمت کم نہیں ہوتی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگیں اور یوں میرے گھر والوں سے گھل مل گئی اور میں راجہ سے اور مانوس ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ میں اور راجہ ساتھ گھومنے جاتے، کھانا کھاتے اور یوں زندگی بہت خوبصورتی سے گزرنے لگی۔ ہم نے شادی کے لیے بہت سے خواب باندھ لیے۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ گھر میں میرے بیاہ کا تذکرہ ہونے لگا۔ والد صاحب چونکہ اب بیمار رہنے لگے تھے اور ہم دیار غیر میں بیٹھے تھے، اسی لیے ان کو میری بڑی فکر تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی صاحبزادی تھی اور بہت لاڈلی تھی۔ خیر والد صاحب نے خاندان اور اپنے دوست احباب کے بہت سے قابل لڑکوں کے نام میرے سامنے رکھے، مگر میں کسی سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی اور پھر میں نے راجہ کا نام لیا۔ والد صاحب نے کہا ہمارے لیے تمہاری رائے سب سے بڑھ کر ہے۔ یوں اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ امی نے یہ ضرور کہا کہ وہ لوگ جب رشتہ طلب کرنے آئیں گے تو تب ہی ہم ہاں کریں گے، ہم خود سے ان سے رشتے کی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں راجہ سے بات کرتی ہوں، وہ اپنے گھر والوں کو لے آئے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں جب بھی راجہ سے کہتی کہ اپنے والدین سے کہو وہ میرے والدین سے رشتہ طلب کرے، راجہ پریشان ہو جاتا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ جاتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ کچھ دن تو میں نے درگزر کیا، پھر ایک روز آخر صاف کہہ دیا دیکھو راجہ، اگر تم کسی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف بات کرو مجھ سے۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور یوں میرے رشتے کی بات کرنے پر بہانے بھی بناتے ہو، تمہارا ایسا رویہ مزید نہیں چلے گا۔ جب میں نے دو ٹوک بات کی تو راجہ سٹپٹا گیا اور اس سے مزید کوئی بہانہ نہیں بن پڑا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی بچپن میں پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی تھی، مگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر والد صاحب کے پاس کینیڈا آ گیا اور پھر امی اور بہنیں بھی یہیں آ گئی۔ جب میری ملاقات تم سے ہوئی تو تم میرے دل میں اتر گئی۔ میں اپنی کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب میں اس منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رشتہ والدین کی اور پھپھو کی مرضی سے ہوا تھا جس میں میری کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ تاہم میرا پاکستان جانا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے پھپھو کو سمجھا سکوں کہ وہ وجیہہ کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خبر میرے لیے بہت پریشان کن تھی کیونکہ ہم دونوں نے قسمیں کھا کر ایک ساتھ زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کیے تھے۔ اگلی صبح راجہ چلا گیا مگر میری شادابی کو ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پامال کر گیا۔ اس نے وہاں جا کر مجھے فون نہ کیا۔ اچانک مجھے میری طبیعت خراب ہوئی تو میں کچھ پریشان ہو گئی اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ راجہ بھی چند دن پہلے ہی پاکستان گیا تھا، اب تو بس ہر وقت اس کا انتظار تھا۔ میرا شمار زندوں میں تھا اور نہ موتوں میں۔ دل ہر وقت روتا رہتا تھا مگر زبان پر صبر کے تالے لگ گئے۔ لب کھولتی تو اپنی ہی رسوائی تھی۔
خدا خدا کر کے راجا کا فون آ گیا کہ وہ بخیریت پاکستان پہنچ گیا۔ میں ہزاروں میل دور اس کے ہر فون کال کو زندگی کی نوید سمجھتی اور اسی انتظار میں رہتی کہ وہ فون کر کے بتائے کب واپس آ رہا ہے۔ وہ وہاں 3 ماہ رہا اور پھر لوٹ آیا۔ اس کے والدین بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ فوراً ہی ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور یوں کچھ دنوں بعد میری شادی کینیڈا میں راجا کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ 1 سال تک ہم نے خوش و خرم زندگی بسر کی۔ راجا مجھ سے بہت خوش تھا، میں اس سے راضی تھی۔ اس دوران راجا رشتہ داروں کو دکھانے کے بہانے بیٹے کو اور مجھے پاکستان لے آیا، جہاں آ کر مجھے انکشاف ہوا کہ میرے تو حواس باختہ ہو گئے کہ راجا شادی شدہ ہے اور اپنی پھوپھی کی بیٹی وجیہ سے اس کی بیٹی بھی ہے۔ جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دراصل جن دنوں راجا مجھے یہ کہہ کر اپنی پھوپھی کو سمجھانے اور یہ منگنی توڑنے کے لیے اپنے گاؤں گیا، خدا جانے وہاں کیا ہوا۔ بہرحال اس نے وہاں اپنی منگیتر سے شادی کر لی۔ تاہم یہ بات اس نے مجھے نہ بتائی، بلکہ کہا کہ وہ پھوپھوں کو سمجھا رہا ہے تاکہ وہ منگنی ختم کر دیں، پھر ان کی اجازت دے کر وہ واپس آتے ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ راجا نے میرے دل میں امید کا دیا بجھنے نہ دیا۔ اس کے والدین بھی کینیڈا آ کر مجھے یا میرے والدین کو کچھ نہ بتایا تو وہ یوں میرا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ میں اب راجا پر برس پڑی کہ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا۔ اگر تم نے وجیہ سے پاکستان میں شادی کر لی تھی تو مجھے آ کر کیوں نہ بتایا اور دھوکے سے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر میں چاہتی تو اس کی شکایت کینیڈین ایمبیسی میں کر سکتی تھی، مگر میرے والدین نے ایسا نہ کرنے دیا اور کہا کہ ہمارے مہذب میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، تم اس کو روک نہیں سکتی۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے سکتی ہو۔ مجھے اب راجا سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی جسے میں نے اس قدر چاہا تھا۔ میں ایسے دھوکے باز مرد کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر حقیقت میں مجھ کو نہ جانے کیوں راجا سے محبت بھی تھی اور میں اس کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس میں نے اس کی شکایت کی اور نہ اس سے خلا لیا، بس خاموشی اختیار کر لی اور اپنے بیٹے کو لے کر والدین کے پاس آ گئی۔ راجا نے پہلے مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں سوتن کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ یوں اس نے میری نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ ایک روز جب میں والدین کے آبائی گھر سے اپنے بیٹے کے ساتھ باہر واک کو آئی تو وہ میرا بیٹا مجھ سے لے کر غائب ہو گیا۔ والدین ان کے گھر گئے تو وہاں راجا تھا اور نہ وجیہ۔ یقیناً میرا بیٹا اس نے وجیہ یعنی پہلی بیوی کے حوالے کیا اور اب وہ اسے لے کر کسی اور ٹھکانے میں رہ رہا تھا۔ بہرحال اس واقعے نے مجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور میں کینیڈا نہ گئی۔ میری خاطر والدین بھی پاکستان میں ہی رہ گئے۔ شروع میں تو راجا نے کئی بار کوشش کی کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں اور سوتن کو قبول کر لوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ سوتن مجھے کسی حال میں قبول نہ تھی، لہٰذا میں نے راجا سے علیحدگی اختیار کی اور دوبارہ کینیڈا آ گئی۔ 5 سال جہاں رہی، مگر مجھے سکون نہ ملا۔ بیٹے کی یاد بے چین کر دیتی تھی۔ تاہم میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ میرا بیٹا وجیہ کے پاس خوش و خرم ہے اور وہ اپنی اصلی ماں کو بھول چکا ہے۔ چونکہ موہد اس وقت بہت چھوٹا تھا جب راجا اس کو مجھ سے لے گیا تھا۔ میرے بیٹے نے ہوش سنبھالا تو وجیہ کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا۔ اس نے بھی میرے بچے کو ماں کا پیار دیا کہ وہ اب اس عورت سے دور ہونے پر بیمار پڑ جاتا تھا۔ ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ بیٹا اس عورت سے اس قدر مانوس ہے کہ اگر وہ تمہارے پاس آ بھی گیا تو خوش نہیں رہے گا۔ وہ وجیہ کے بغیر ایک لمحہ کو بھی کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوش اور سکھی رہے۔ میں نے اپنے لختے جگر کو وہاں ہی رہنے دیا جہاں وہ خوش تھا۔ میں اسے بے سکون اور ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی راجا سے کوئی واسطہ رکھنا چاہتی تھی۔ 10 سال تک ہم نہ ملے اور اس دوران مجھے نہیں معلوم کہ راجا اور وجیہ کہاں رہے۔ کسی سے سنا تھا کہ وہ لوگ کینیڈا چلے گئے ہیں کیونکہ اس نے میرے ساتھ رابطے کی ہر راہ بند کر دی تھی۔ مجبوراً میں دوبارہ پاکستان آ گئی۔ اب میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، سب بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ والدین چاہتے تھے کہ میں بھی کہیں شادی کر لوں اور اپنے گھر میں آباد ہو جاؤں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ اب تم شادی کر کے گھر بسا لو۔ پہلے تو انکار کرتی تھی، مگر میں انکار کیے جاتی۔ جب والدین میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے، ان کا بہت زیادہ اصرار بڑھا تو آخر میں نے ایک روز کہہ دیا، میری عمر 35 سال ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ والدہ نے کہا کہ آج کل اکثر لڑکیاں 30 سال میں ہی شادی کرتی ہیں، تم کوئی بوڑھی نہیں ہو جو تم کو کوئی اچھا رشتہ نہ ملے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ پھر ڈھونڈ لیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو کر لوں گی شادی۔
اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا بیٹا مجھے بہت یاد آ رہا تھا۔ امی کو میرا بس یہ کہنا غضب ہو گیا۔ وہ ہر آئے گئے سے میرے رشتے کی بات کرنے لگی۔ 2-4 رشتے ملنے والیوں کے توسط سے آنے لگے، پھر مگر وہ پہلی بیوی کو طلاق دے چکے تھے یا پھر بیوی فوت ہو جانے کی صورت میں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شادی کرنی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ٹلنے کو امی سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ دونوں صورتیں منظور نہیں ہیں۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اب مجھے شادی سے خوف آتا تھا۔ میری یہ نہ سمجھ میں آنے والی شرط سن کر جھل بن کر امی کہنے لگی کہ تو بھی تو ایک بچے کی ماں ہے، اور اب تم کو کنوارا لڑکا کہاں پہ آنے آئے گا؟ ایسے ہی رشتے ملیں گے۔ مجھ کو شادی کا اب شوق نہ تھا۔ ماں کو ٹالنے کے لیے ایسی شرط لگائی تھی کہ شادی کروں گی تو کسی ایسے سے جو کنوارا ہو اور آفیسر ہو، خوبصورت بھی ہو۔ تب امی تل ملا کر بولتی، یوں کہو نا کہ تیری شادی کرنے کی مرضی نہیں، خدا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دن میری بھابھی نے اخبار میں ضرورت رشتہ کا اشتہار پڑھا کہ ایک آفیسر لڑکے کے لیے کسی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ ذات پات جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس شرافت ہونا ضروری ہے۔ بھابھی نے عذرا مذاق فون کر دیا کہ کیا بنتا ہے۔ ادھر سے لڑکے کی ماں نے فون اٹھایا۔ بھابھی کا انداز گفتگو اس خاتون کو پسند آیا اور وہ پتہ پوچھ کر ہمارے گھر آ گئی۔ گھر میں امی اور بھابھی نہیں تھی، دونوں بازار گئی ہوئی تھی۔ میں نے اس خاتون کو بھابھی کی مہمان سمجھ کر عزت سے بٹھایا اور خاطر تواضع حسب رواج دی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی اور گھر جا کر فون کیا، بھابھی سے بات کی اور کہا کہ ہم کو لڑکی پسند آ گئی ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی ہے، کل آپ ہمارے گھر آ جائے اور ہمارے بیٹے کو دیکھ لیں۔ امی اور بھابھی ان کے گھر گئے۔ لڑکا سمارٹ، خوبصورت، مہذب اور کلاس 1 آفیسر تھا۔ یہ بہت سادہ سے دیہاتی لوگ تھے۔ لڑکا پڑھ لکھ کر اچھے عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ امی کو یہ لوگ بے حد اچھے لگے کہ وہ بہت سچے لگتے تھے۔ ہر بات کھل کر امی سے کی، مکر و فریب ان میں بالکل نہ تھا۔ امی اور بھابھی لڑکے کی فوٹو بھی لے آئے۔ مجھے جب فوٹو دکھائی تو میں خوب ہنسی کہ امی جان آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ جب ان کو یہ بتائیں گی تو وہ کیوں کر ہم سے رشتہ کریں گے؟ امی شاید ان سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ بولی، ہم ان کو یہ بتائیں گے ہی نہیں۔ یہی کہیں گے کہ ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو کون سا شادی شدہ لگتی ہے؟ دیکھنے والا تو ابھی بھی تمہیں غیر شادی شدہ ہی خیال کرتا ہے۔ میں نے امی کی بات سن کر سر پکڑ لیا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ایسی باتیں بھی چھپتی ہیں؟ کیوں نہیں، تمہاری شادی تو کینیڈا میں ہوئی تھی، تب تمہاری عمر بھی کم ہی تھی، 1 سال بعد میں ہی تو تمہیں طلاق ہو گئی۔ ہمارے اس محلے میں تو بہت کم لوگوں کو یہ بتا، یہاں کسی کو نہیں خبر۔ بس تم ویسے ہی کرو جیسے میں کہتی ہوں، اور ہاں ایک بات میری اب تم خدا کے لیے سمجھ جاؤ، بیٹے کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی، مگر امی کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے۔ وہ بھی اب تم سے ملنے نہیں آئے گا۔ اگلے دن شاہد صاحب آ گئے، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ ان کے والدین بھی ہمراہ آئے تھے۔ ابو امی ان سے کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ بھابھی مجھے لینے آ گئی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں گئی۔ جب میں نے لڑکا دیکھا تو واقعی وہ دل کو بہایا، بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ دل نے کہا اگر تمہاری شادی نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور اسی سے شادی ہوتی۔ غرض ایسا راجا کے بعد میں نے پہلی بار کسی کے لیے محسوس کیا تھا، یا پھر میری ماں باپ کی اللہ نے سن لی تھی، لیکن میں تو بیوہ تھی اور نہ طلاق یافتہ۔ میرے ساتھ تو شادی شدہ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ امی ابو نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اگر شوہر 10 سال سے غائب ہو، اس عرصے میں اپنی صورت بھی نہ دکھائی ہو، نہ کوئی رابطہ کیا ہو، کبھی بیوی کو خرچہ نہ دیا ہو، تو کیا ہم اپنی لڑکی کی دوسری شادی کر سکتے ہیں، جبکہ شوہر کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں کہ کہاں گیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بے شک ایسی صورت میں آپ بچی کا نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 برس ایک طویل مدت ہے۔ یوں تو ہو سکتا ہے یہ بیٹی ساری زندگی انتظار کی آگ میں جلتی رہے اور وہ آئے بھی کہ نہیں، اور کیا پتہ زندہ بھی ہے کہ نہیں جو کبھی رابطہ نہ کیا۔ والد صاحب نے کہا نہیں مولوی صاحب، ہوگا تو ضرور، وہ بے غیرت زندہ ہی ہے، بس وہ بیٹا لے کر چھپ کر بیٹھا ہے کہیں، یا پھر بیرون ملک جا چکا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ جب شادی کا بتائیں گے تو کیا لڑکے والے قبول کر لیں گے یا نہیں، جبکہ شاہد صاحب کنوارے تھے۔ بھابھی نے تجویز دی کہ شادی کا نہ بتائیں، بلکہ یہ کہیں کہ نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہ ہوئی تھی، آدھی بات کریں اور آدھی بات نہ بتائیں گے، اور بچے کا تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب دل پر پتھر کی مبل رکھ لی ہے تو اب اپنے زخم ہر کسی کو دکھانا ٹھیک نہیں۔ راجا بدنیت تھا، بدنیتی سے بیٹا چھین کر لے گیا ہے۔
اگر اچھی نیت ہوتی تو ایک عرصے میں ایک بار ملانے تو لے آتا، اور اب بھی آئے گا اور نہ بچے کو ملائے گا۔ ابھی نمرہ جوان ہے تو دوبارہ صاحب اولاد ہونے کا امکان بھی ہے۔ اس طرح سے زندگی کی نئی خوشیاں پا کر اپنے سارے دکھ درد بھول جائے گی۔ آخر اسے بھی تو جینے کا حق ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے امی اور بھابھی نے مجھ کو آمادہ کیا۔ والد صاحب کہتے تھے کہ شاہد کو اصل حقیقت بتا دو، تم لوگ غلط کر رہے ہو، مگر امی نے صاف منع کر دیا اور کہا اس کو نئی زندگی کی شروعات کرنے دو، آگے خدا مدد کرے گا۔ میری امی نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح تو خدا جھوٹوں کی مدد نہیں کرتا، اور ایسے معاملات میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ شاہد اور اس کے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھا گیا اور انہیں یہی کہا گیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ 5 سال پہلے اپنے کزن سے نکاح ہوا تھا، مگر وہ کینیڈا چلا گیا تو طلاق ہو گئی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ خیر شادی ہو گئی۔ شاہد کی فیملی بے حد سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے مجھ پر کوئی شک نہ کیا، اور شاہد بھی یوں تو ایک شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے جب میرے شکم پر آپریشن کا نشان دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا، میں پہلے تو کچھ پریشان ہوئی، پھر میں نے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں رسولی تھی، اسی کا آپریشن ہوا تھا، جو مجھے امی نے پہلے ہی سکھایا تھا۔ میرا بیٹا محد آپریشن سے پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ سن کر کچھ خاموش خاموش سے ہو گئے اور اس وقت اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کی۔ میں مطمئن ہو گئی کہ اب سب ٹھیک ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری زندگی میں ابھی کیا کیا طوفان آنے والا ہے۔ خیر زندگی ایک بار پھر کمل کے پھول کی طرح کھل گئی۔ ماضی کی یاد کیچڑ جیسی تھی، اگرچہ بیٹے کی جدائی کا احساس گہرا محسوس ہوتا، تاہم دل کے نہاں حالے خانے پھر سے تصورات کی صورت آباد ہونے لگے۔ میں نے شاہد سے نکاح ثانی صرف اس لیے کیا تھا کہ والدین کے لیے میرا وجود اب گھر میں شدید غم و فکر کا سبب بن رہا تھا۔ ادھر راجہ کو غائب ہوئے بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ ہماری گھر میں مدت بعد بہار آئی تھی کہ میں رخصت ہو کر شاہد کے گھر چلی گئی تھی، اور وقت کی ستم ظریفی نے جو مجھ پر ظلم کیا تھا، آج میری قسمت نے اس کی تلافی کر دی تھی کہ شاہد جیسا اچھا شوہر مجھے مل گیا تھا۔ شاہد صاحب کی یہ پہلی شادی تھی، لہٰذا انہوں نے اس تقریب کو خوب دھوم دھام سے منعقد کیا تھا۔ اگرچہ ہر عورت کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سجی سنوری دلہن کے روپ میں دیکھے، مگر میرے لیے یہ ایک کاربناک تجربہ تھا، کیونکہ پس پردہ دل میں خلش اور ذہن میں ایک بڑی الجھن موجود تھی، جس کا علم میرے نئے جیون ساتھی کو بالکل بھی نہیں تھا۔ شاہد نے مجھے بہت پیار دیا، رفتہ رفتہ میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں نارمل ہو گئی، شوہر اور ذمہ داریوں کو نبھانے لگی اور نئے سرے سے زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ دوبارہ سے میرا گھر آباد ہو گیا تھا اور میں نئے حالات کو قبول کر کے ماضی کا کرب سب بھول گئی۔ یہ شاید ہی کی شخصیت تھی جس نے میرے سارے دکھ سمیٹ لیے تھے۔ وہ ایک شفیق، مخلص اور پیارے انسان تھے۔ وقت واقعی مرہم کا کام کرتا ہے۔ میرے روز و شب اچھے اور سہانے گزرنے لگے۔ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا۔ یہ ہم دونوں کی خوشیوں کا سرچشمہ بنا۔ زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ بیٹے کے بعد ایک پیاری کلی جیسی بیٹی سے اللہ نے نوازا۔ میں بچوں میں ایسی کھوئی کہ مجھے اپنی بھی ہوش نہ رہی۔ امی کہتی تھی، بیٹی میں نے کہا تھا نا کہ خدا تمہیں دوبارہ خوشیاں دے گا، سو میرا کہا سچ ثابت ہوا۔ یہ بات ٹھیک تھی، مگر جو کانٹا امی نے نکالا نہیں تھا وہ بالآخر مجھے چبھ ہی گیا، بلکہ برباد کر گیا، اور یہ کہ شاہد اور میرے سسرال والوں سے یہ حقیقت چھپائی گئی تھی کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ مجھے کنواری کہہ کر آپ سے دھوکے میں دوسری شادی کی گئی، مگر یہ راز تو ایک بڑی حقیقت تھی اور اس کو کبھی نہ کبھی کھلنا ہی تھا۔ ایک روز اچانک راجہ کی آمد نے طوفان کی صورت میں میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی۔ ایک روز جیسا کہ میں اور شاہد بچوں سمیت امی ابو کی طرف آئے ہوئے تھے، ہم سب صوفوں پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، اچانک دروازے پر کسی نے بیل دی۔ ملازمہ نے دروازہ کھول دیا۔ تبھی راجہ اور میرا بیٹا موہد دونوں دروازے سے اندر آ گئے۔ آتے ہی راجہ نے موہد سے کہا، دیکھو یہ ہیں تمہاری ماما، اب تم بڑے ہو اور جان چکے ہو کہ وجیہ تمہاری اصل ماں نہیں، سوتیلی ماں تھی، اور تم اصرار کرتے تھے کہ میں تمہیں تمہاری حقیقی ماں کے پاس لے چلوں۔ آج مل لو اپنی حقیقی ماں سے، وہ دیکھو تمہارے نانا ابو اور نانی امی ہیں، آگے بڑھ کر ان کو سلام کرو۔ راجہ کو یوں اچانک دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے۔ انہونی ہو چکی تھی۔ موہد مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور شاید میرے گلے سے لگنے کو منتظر تھا، اور میں مطمئن ساکت بیٹھی تھی۔ شاہد پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی موہد، کبھی راجہ اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔
मोहद अब एक जवान घबरू का रूप धार चुका था। बलाखर अम्मी जान उठी और उन्होंने मोहद को गले से लगा लिया और बेख्तियार इसका मुंह चूम रही थी और आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे। जैसा कि मेरा दिल गम से फटा जा रहा था, मेरी आंखें खुश्क थी। इस मंजर की ताब न लाते हुए शाहिद घर से बाहर निकल गए और इनके पीछे मेरे तीनों बच्चे भी गाड़ी में बैठकर घर चले गए। जी सब कुछ ऐसा अचानक हुआ कि खुदा ने मुझको संभलने का मौका न दिया। जब मेरी शाहिद से शादी ना हुई थी, मैं ऐसे ही कभी सीन का तस्वर करती थी कि काश कभी यूं हो जाए, मैं घर में बैठी हूँ, बैल बजे और राजा मोहद को लेकर आ जाए और फिर मेरा बेटा मेरे सीने से ले भर जाए। कभी की दुआ कभी कबूल हो जाती है। मेरी दुआएं भी कबूल हुई, मगर कब? जब मुझे इनके कबूल होने की चाह आ रही थी। मैं जिंदगी में इतनी आगे बढ़ गई थी कि अब पलट कर देखने का हौसला नहीं था। मोहद तो वापस आ गया, मगर मेरे तीनों बाकी बच्चे मुझसे बिछड़ गए। शाहिद लाख अच्छे से ही, मगर वो इस अमर पर समझौता करने पर राजी न हुए कि मैंने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया, इनसे ऐसी बात छुपाई कि जिसने कभी न कभी आश्कार होना ही था। उन्होंने मुझसे कतई तलक कर लिया। वो बच्चों से इतना प्यार करते थे कि मेरी हिम्मत न थी इनसे बच्चे लेती, और न ही बच्चे बाप को छोड़ने पर राजी थे। मुझे ही एक बार फिर सब्र करना पड़ा। राजा ने बताया कि वजिया फौत हो गई है। इसके भी 3 बच्चे हैं जिनकी देखभाल के लिए इन्हें एक माँ की ज़रूरत थी। इस औरत का कोई कसूर नहीं था। इसे तो राजा ने मेरी सौतन बनाया था, या मुझको इसकी सौतन बनाया था। इस औरत ने मेरे बेटे को फिर भी शफीक हस्ती की तरह सगी माँ बनकर पाला था। अम्मी अब्बू ने शाहिद को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माने, क्योंकि जो लोग आपके साथ बहुत मामनो हों, वो जब आप इनको आपकी तरफ से धोखा मिले तो वो बिल्कुल ही टूट के रह जाते हैं। मैं तो वालिदैन के घर मिलने आई थी और फिर यहीं रह गई। शाहिद ने न जाने मेरे बच्चों से क्या कहा कि वो दोबारा मुझसे मिलने नहीं आए। राजा मोहद को मेरे पास छोड़ गया और अब वो इससे मिलने के बहाने घर आने लगा। अम्मी अबू मोहद को अपने घर से नहीं निकाल सकते थे और राजा दरवाजे पर खड़ा हो जाता कि मोहद से मिलना है और इस तरह कोशिश करता कि मुझसे मिले। वो अपनी मजलूमियत का रोना रोए, मगर मैं अब इससे इस कदर नफरत करती थी कि बेटे के इसरार और मन्नत समाजित के बावजूद इसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा न करती थी। मोहद मेरा बेटा था और मुझसे एक मुद्दत तक दूर रहा था। माँ की ममता प्यासी थी, इसलिए इसको खुद से दूर ना किया, मगर इसके बाप के साथ दोबारा रहना मुझको किसी सूरत गवारा ना हुआ। यहाँ तक कि जब मेरे बेटे ने बहुत इसरार किया, पाँव को हाथ तक लगाया, तब मैंने यही कह दिया कि बेटे, इस शख्स ने दूसरी बार मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे बच्चों को मुझसे जुदा किया है। मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। बेशक वो तुम्हारा बाप है और तुम इसकी मोहब्बत करते हो तो तुम इसके साथ जा सकते हो, मगर मुझे कोई राजा के साथ सुलह करने पर अब भी मजबूर न करे। मोहद 1 बरस मेरे साथ रहा, फिर वो बाप के पास चला गया, क्योंकि वो उम्र के इस दौर में था कि इसको माँ से ज़्यादा अब बाप की ज़रूरत थी, और वो बाप से ही ज़्यादा मानूस था। आज मैं ममता भरा दिल लिए अपने बच्चों की दीद को, इनकी रफाकत को तरसती हूँ। काश हम शायद से झूठ ना बोलते। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि आप भी कभी किसी से ऐसा धोखा ना करें, ऐसा झूठ ना बोलें जो इतनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।